السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، ذرا اس تصویر کو غور سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس تصویر میں ہمیں کیا دکھ رہا ہے، کیا سمجھ میں آ رہا ہے۔ اگر یہ تصویر دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہیں تو بہت اچھا، لیکن اگر آپ نہیں سمجھے ہیں تو پھر اس کا جو معاملہ ہے وہ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو آسان لفظوں میں۔ لیکن اس تصویر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا لطیفہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک کوئی متقی دیندار آدمی تھے۔ ان کے علاقے میں ان کو پتہ یہ چلا کہ ایک درخت کے پاس کچھ لوگوں نے جمع ہو کر تبرکن وہاں پر کھڑا ہونا شروع کر دیا ہے۔ ان کو بڑا غصہ آیا، دینی جذبات ان کے بڑھ گئے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ درخت ہی کاٹ دوں گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ کلہاڑی لے کر درخت کاٹنے کے ارادے سے بڑے غصے سے چلے۔ رستے میں ابلیس ملا۔ اس نے پوچھا، اللہ کے بندے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ کچھ لوگ اس طریقے سے وہاں جمع ہو رہے ہیں، درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ بالآخر ابلیس نے فزیکلی ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، گتھم گتا ہو گئے۔ لڑائی ہوئی تو انہوں نے ابلیس کو پٹخنی دے دی۔ جب ابلیس چاروں خانے چت ہو گیا تو اس نے اس شخص کو آواز لگائی، او بھائی چلو، تم نے مجھے چت تو کر دیا اور اب تم درخت کاٹنے جا بھی رہے ہو، لیکن میرے پاس تمہارے لیے ایک پیشکش ہے، اگر تم میری اس بات پر غور و فکر کرو۔ انہوں نے کلہاڑی ایک جگہ رکھی اور ابلیس سے کہا، کیا پیشکش ہے؟ تو ابلیس نے یہ کہا کہ تم درخت کو کچھ مت کہو، کاٹو واٹو مت، جاؤ اپنے مسند پر بیٹھو، آرام کرو، اور ہر دن تمہارے تکیے کے نیچے سے اتنی اتنی رقم نوٹوں کی گڈیاں تمہیں برآمد ہوتی رہیں گی۔ اس نے کہا اگر کسی دن نوٹوں کی گڈیاں نہ ملی تو ابلیس نے کہا کہ بھائی جا کے درخت کاٹ دینا۔ بہت اچھا، مان گئے، درخت چھوڑ دیا۔ واپس گئے تو نوٹوں کی گڈیاں، کچھ دنوں تک تکیے کے نیچے سے صبح اٹھتے تھے، نوٹوں کی گڈیاں نکلنے کا سلسلہ باقی تھا۔ کچھ دن گزرے، ایک دن تکیہ ہٹایا تو نوٹوں کی گڈیاں نہیں تھیں۔ پھر ان کو غصہ آیا اور کلہاڑی ہاتھ میں لی، اس درخت کو دوبارہ کاٹنے کے لیے نکلے۔ اس مرتبہ جب ابلیس دوبارہ ان کا راستہ روکنے آیا اور فزیکلی گتھم گتا ہوئے تو ابلیس نے ان کو چت کر دیا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی میں نے پہلے تجھے چت کر دیا تھا، اس بار تو مجھ پر کیسے غالب آیا؟ تو ابلیس نے کہا وہ حرام کا لقمہ جو تم کھانے کے عادی ہو گئے ہو نا، اس کی وجہ سے۔ اب ہم اس تصویر پر بات کرتے ہیں۔ دوستو، دراصل ہم سب جانتے ہیں کہ فلسطین کے اندر حالات کس طریقے کے بنے ہوئے ہیں۔ یہودیوں نے 10,000 سے زیادہ معصوم فلسطینیوں کو بلا وجہ مارا ہے، موت کے گھاٹ اتار دیا، بلکہ شاید آنکڑا اس سے بھی زیادہ ہو۔ لیکن وہیں دوسری طرف یہودیوں کو بھی منہ کی کھانی پڑی ہے۔ یہ زمین و آسمان پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ یہودیوں کی جو عمارتیں ہیں وہ بھی تہس نہس ہوئی ہیں۔ یہودیوں کا اسرائیل کے اندر بھی بہت اچھا خاصا نقصان ہوا ہے، اور یہودی اس طریقے سے سڑکوں کے اوپر خیمے بنا کر رہنے پر مجبور ہو گئے۔ تاریخ نے کبھی یہ معاملہ پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کا معاملہ اس طرح سے ہوا ہو اور یہودیوں کو اس طریقے سے کیمپوں میں رہنا جو ہے ان کو پڑ گیا ہو۔ یہاں تک نوبت آ گئی ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں نے ثابت کر دیا کہ مسلمان ہمیشہ بہادر ہوتا ہے، اس کے اندر عظمت اور شان و شوکت ہوتی ہے، وہ کبھی کسی سے ڈرتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، بزدل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں لڑی، اگر ایک آدھ کو چھوڑ دیا جائے جس کا نتیجہ خلاف نکلا تھا، توقع کے خلاف نکلا تھا، منافقین کی چھٹائی کے لیے، اس ایک آدھ معاملے کو اگر چھوڑ دیا جائے تو تقریباً تمام ہی فتوحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حق میں تھی، مسلمانوں کے حق میں تھی۔ تو جو صحابہ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہادر اور دلیر تھے، ان کی امت کیسے بزدل ہو سکتی ہے؟ بزدل نہیں ہو سکتی۔ افسوس اس وقت عربوں نے اور ہم جیسے نام کے مسلمانوں نے فلسطین کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے، جہاں فلسطین کے اندر اس طریقے کے حالات ہیں وہاں عرب ریاض سیلیبریشن کر رہا ہے، یا اس طریقے کا ملتا جلتا کوئی نام ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، عجیب و غریب قسم کے مناظر وہاں سے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ وہ جو شروع میں میں نے واقعہ سنایا ہے نا، وہ آج کی عرب دنیا کے اوپر بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ سلام ہے ان فلسطینیوں کو جو اپنے کسی ذاتی مرحلے کی وجہ سے لڑائی نہیں کر رہے، صرف اور صرف قبلہ اول اور مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے کا ان کا ایمان ہے، اس کا 1% بھی ہم نالائقوں کو اگر نصیب فرما دے تو ہماری دنیا اور آخرت سمجھ جائے۔